السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بہت غلط کام کیے ہیں۔ اسے اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا اور اس نے معافی مانگنے کا ارادہ کیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے معافی ملے گی بھی کہ نہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے اسے ایک درویش کا بتایا کہ وہ بہت نیک انسان ہے، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہی تمہیں کوئی راستہ بتائے گا۔ اب یہ شخص درویش کے پاس پہنچا اور بتایا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا اسے معافی مل سکتی ہے؟ اب یہ درویش ہر وقت عبادت میں غرق رہنے والا انسان تھا۔ اس کے نزدیک تو ایک انسان کو مارنا ہی بہت بڑا جرم تھا، اور اس نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ درویش نے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، لیکن اندر سے اسے اب بھی احساس تھا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے۔ اس نے دوبارہ لوگوں سے پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ فلاں علاقے میں ایک درویش کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی حل بتائے گا۔ وہ اس درویش کے پاس پہنچا اور اپنی حالت بتائی۔ درویش نے کہا کہ اس کی یہ حالت تب تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنا ماحول تبدیل نہیں کرتا۔ درویش نے کہا کہ اس گناہوں والی بستی سے نکلو اور فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہاری حالت بدل جائے گی، وہاں جاؤ، عبادت کرو اور معافی مانگو۔ اب یہ شخص وہاں سے نکلا اور اس بستی کی طرف چل پڑا، لیکن رستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ مرتے ہوئے اس نے جتنی کوشش کر سکتا تھا کی اور خود کو اس معافی والی بستی کی طرف جھکا دیا۔ آسمان سے رحمت اور عذاب والے فرشتے تھوڑی دیر میں نیچے اترے اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، ہر ایک اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ عذاب والے فرشتوں کا خیال تھا کہ اس نے توبہ نہیں کی، اس لیے وہ اسے ساتھ لے کے جائیں گے، جبکہ رحمت والے فرشتوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی معافی کے لیے ہی اس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس طرح ان میں جھگڑا ہو گیا۔ پھر آسمان سے ایک تیسرا فرشتہ ان میں فیصلہ کرنے کے لیے نیچے آیا۔ وہ بولا کہ اس شخص کا دونوں بستیوں سے فاصلہ ناپ لو، اگر وہ توبہ کے لیے جانے والی بستی کے زیادہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اسے لے جائیں گے، اور اگر وہ دوسری طرف زیادہ قریب ہے تو عذاب والے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ اب اصل میں وہ شخص معافی والی بستی سے دور تھا اور گناہ والی بستی کے قریب تھا، لیکن اللہ پاک کو اس کی معافی کی ادا پسند آئی، اور اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ معافی والی بستی کی طرف سے سمٹ جائے تاکہ وہ شخص معافی والی بستی سے قریب ہو جائے، اور گناہوں والی بستی کی طرف سے زمین کو پھیل جانے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ شخص یہاں سے دور ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو اسے معافی والی بستی کے قریب پایا، اور اس طرح اس شخص کی بخشش کر دی گئی۔ دوستو، ہم سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے ہمیں فوراً اللہ پاک سے اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اب تم کس منہ سے اللہ پاک سے اپنی غلطی کی معافی مانگو گے، لیکن اللہ پاک منتظر رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف فرما دوں۔ بے شک اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اسے لائک کریں، سب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔